غلطیاں مائٹوسس میں غلطیاں کب کیوں اور کیسے ہوتی ہیں اور ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آج ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہم نے مائٹوسس میں ایک مرحلہ پڑھا تھا اینافیز۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا ریویو دے دیتا ہوں کہ اینافیز میں کیا ہوتا ہے۔ سسٹر کرومیٹڈز ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو جاتے ہیں۔ سیپریٹ ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیوں وہ سسٹر کرومیٹڈز؟ کیونکہ ان کو سپنڈل فائبرز اپوزٹ پولز کی طرف کھینچتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی تھی، جیسے آپ ٹگ آف وار کھیل کھیلتے ہیں، رسے کے ذریعے پکڑ کے کھینچتے ہیں، تو وہ جو سپنڈل فائبر ہیں وہ بھی در حقیقت کروموسومز کو اپنی اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ اس سے کروموسومز کے جو وہ سسٹر کرومیٹڈز تھے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میں ڈائیگرام کے ذریعے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو تھا کروموسوم، یہ اس کی جو کاپی تھی سسٹر کرومیٹڈ جو بنا تھا، اور جب ان کے ساتھ سپنڈل فائبر اٹیچ ہوئے تھے، فائبر اس کو اس طرف کھینچا گیا تھا، اس کو اس طرف کھینچا گیا تھا، دونوں کو اپوزٹ پولز کی جانب کھینچا گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ یہاں سے ٹوٹ کے علیحدہ علیحدہ ہو کے اپوزٹ پولز کی طرف چلے گئے تھے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پاتے، یہ پورے کا پورا جو کروموسوم اور اس کا سسٹر کرومیٹڈ ایک پول کی جانب موو کر جاتا ہے اور دوسرا پول جو ہے اس کی طرف کچھ نہیں جاتا۔ یا سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ اس طرح سے ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو، یہ کرومیٹڈ اس طرف چلا جائے، یہ والے حصے دوسری طرف چلے جائیں، تو یہ ایک ایب نارمیلٹی ہے، اس طرح کی ایب نارمیلٹی پیدا ہو سکتی ہے۔ تو اگر اینافیز کے دوران سسٹر کرومیٹڈز ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوتے، صحیح طریقے سے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے، سیپریٹ نہیں ہو پاتے، تو یہ نان ڈسٹنکشن کہلاتی ہے۔ یہ مائٹوسس کی ایرر ہے، مائٹوسس کی غلطی ہے، اور اس سے جو سیلز ہیں وہ ایب نارمل بنیں گے۔ دوسری بات ہے میوٹیشن۔ میوٹیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے تبدیلی، اور یہ میوٹیشن جو ہے ڈی این اے کی میوٹیشن، بیالوجی میں جہاں میوٹیشن کا لفظ آئے گا ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں ڈی این اے کی میوٹیشن سے۔ مائٹوسس کے اندر میوٹیشن بھی ہو سکتی ہے، یعنی ڈی این اے کے پاس جو ہدایات ہیں، ڈی این اے کے پاس جو کوڈز ہیں ان میں تبدیلی آ جائے، ڈی این اے کی ہدایات میں تبدیلی آ جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں یہ میوٹیشن ہو گئی ہے، ڈی این اے کی، ڈی این اے میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ جین کے اندر بھی میوٹیشن ہو سکتی ہے، اگر جین کی سیکوینس میں تبدیلی آ جائے تو وہ جینیٹک میوٹیشن سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر سیلز کے ڈی این اے میں میوٹیشن آ جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو سیل کے پاس سافٹ ویئر ہے وہ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا۔ جیسے ہم نے اپنے کمپیوٹرز کے اندر مختلف سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوتے ہیں، وہ پراپر ورک کر رہے ہوتے ہیں، یا موبائل کے اندر ہم نے ایپس انسٹال کی ہوتی ہیں وہ ورک کر رہی ہوتے ہیں، جب ان کے اندر وائرس آ جاتا ہے تو وہ میل فنکشننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ڈی این اے کے اندر اگر میوٹیشن آ جائے، تو یہ یوں سمجھے کہ ڈی این اے کے اندر وائرس آ گیا، تو یہ ڈی این اے کے جو کوڈز ہیں وہ میل فنکشننگ شروع کر دیتے ہیں، اور سیل کی جو وہ تقسیم ہے وہ انکنٹرولڈ ہو جاتی ہے، سیل کی بے تقسیم شروع ہو جاتی ہے، یا سیل کے اندر انکنٹرولڈ سیل ڈویژن سٹارٹ ہو جائے گی۔ بے قابو تقسیم، انکنٹرول، جب سیل کی تقسیم انکنٹرولڈ ہوتی ہے، بے قابو ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا بنتا ہے؟ اس کے نتیجے میں جسم کے اندر، جسم کے باہر ٹیومرز بننا شروع ہو جاتی ہیں، رسولیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ٹیومرز کیوں بنتی ہیں یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو گیا۔ ٹیومرز کی وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہی ہیں کہ ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہوگی، اس کا سافٹ ویئر خراب ہو جائے گا، وہ سیل کی تقسیم کو کنٹرول نہیں کر پائے گا، سیل بے قابو تقسیم شروع کر دیں گے، انکنٹرولڈ سیل ڈویژن شروع ہوگی، اس کے نتیجے میں ٹیومرز یا رسولیاں شروع ہو جائیں گی انکنٹرولڈ سیل ڈویژن کی وجہ سے۔ اور پھر یہ جو ٹیومرز ہوتی ہیں یہ دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ ٹیومر جو جس مقام پہ بنتی ہے وہیں پہ ہی رہتی ہے، آگے کسی دوسرے آرگن پہ اٹیک نہیں کرتی، یا دوسرے آرگن میں وہ ٹیومر نہیں پھیلتی، جس مقام پہ بنی ہے اسی مقام پہ ہی رہ گئی ہے۔ فرض کیا لیٹ سپوز کہ میری آنکھ میں کوئی ٹیومر بن جاتی ہے،
وہ وہیں پہ ہی رہتی ہے، جسم کے کسی دوسرے آرگن تک منتقل نہیں ہوتی، تو وہ جو ٹیومر ہوتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں بینائن ٹیومر۔ بینائن ٹیومر ایسی ٹیومر ہوتی ہے جو اپنے بننے والی مقام پہ بننے والے آرگن میں ہی رہتی ہے، اس سے آگے کہیں بیماری وغیرہ نہیں پھیلاتی۔ اور دوسری جو ہے وہ ہوتے ہیں میلیگننٹ ٹیومر۔ میلیگننٹ ٹیومر ایسی ٹیومر ہوتی ہے جو جس جگہ پہ بنتی ہے، جس آرگن سے بنتی ہے وہاں پہ نہیں رہتی، بلکہ دوسرے آرگنز کو بھی متاثر کرتی رہتی ہے، دوسرے آرگنز تک بھی پھیلتی رہتی ہے، ان میں بھی کینسر کے سیل پھیلاتی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی ٹیومر کو میلیگننٹ ٹیومر کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد میٹاسٹیسس کسے کہتے ہیں؟ میٹاسٹیسس کا لفظی مطلب ہے بیماری کا پھیلنا، بیماری کا پھیلاؤ، بیماری کا پھیلاؤ میٹاسٹیسس کا مطلب ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم اسے یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ بینائن ٹیومر سے میلیگننٹ ٹیومر بننے کے عمل کو میٹاسٹیسس کہتے ہیں، یعنی جب بیماری پھیلے گی، میلیگننٹ ٹیومر آگے پھیلتی چلی جائے گی، جسم کے دوسرے آرگنز کو متاثر کرتی چلی جائے گی، تو اس کو ہم کہیں گے یہ میٹاسٹیسس ہو رہی ہے، یہ بیماری کے پھیلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، کینسر کے پھیلنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ مائٹاسس کے ایررز ریویو کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں، مائٹاسس میں کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر اینافیز میں سسٹر کرومیٹڈز ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے جدا نہ ہوں تب بھی اب نارمیلٹیز پیدا ہوتی ہیں۔ میوٹیشن ہو جائے جین کے اندر یا ڈی این اے کے اندر، اس کے نتیجے میں انکنٹرولڈ سیل ڈویژن، بے قابو سیل کی تقسیم شروع ہوتی ہے، رسولیاں بنتی ہیں، ٹیومرز بنتی ہیں۔ ٹیومرز کی اقسام ہیں بینائن ٹیومر، میلیگننٹ ٹیومر۔ بینائن ٹیومر جس مقام پہ بنتی ہے وہیں پہ ہی رہتی ہے، آگے کسی دوسرے آرگن کو متاثر نہیں کرتی۔ میلیگننٹ ٹیومر جو ہے جس مقام پہ بنتی ہے اس کو تو ویسے اس نے خراب کرنا ہے، آگے دوسرے آرگن میں بھی بیماری والے سیلز بھیجتی رہتی ہے، بیماری پھیلاتی رہتی ہے۔ اس عمل کو میٹاسٹیسس یا بیماری کا پھیلاؤ کہا جاتا ہے۔